Bismillahirrahmanirrahim. My name is Professor Adnan Noon. We are going to discuss the history of English literature. But today is my topic is the BA Thai, BA drama, The Beer. جس طرح کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو کوئی بھی ویڈیو یا کوئی بھی لیکچر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ لوگوں کی جو ڈیزائر ہے، خواہش ہے، اس کے مطابق خاص طور پہ جو بی اے کا ہوتا ہے وہ میں ڈلیور کرتا ہوں. تو اب بھی جو اسٹوڈنٹس میرے سر اٹیچ ہیں ان کی یہ تھی کہ سر آپ بی اے پر جو ہے نا وہ جو پلیز ہیں ان کو بھی جو ہے نا وہ ٹچ کریں. تو لہٰذا اس لیے ہم نے آج جو بی اے کا پلے ہے دی بی اے اس کا آغاز کیا ہے. تو دوسرا یہ کہ مائی کانٹیکٹ نمبر از 030522933738. یہ جو کانٹیکٹ نمبر ہے، آپ کو کسی بھی قسم کی اگر لٹریچر کی جو ہسٹری ہے یا کوئی پلے ہے، کسی بھی کوئی پرابلم ہے تو آپ مجھ سے جو ہے نا اس پہ واٹس ایپ یا مجھے کال کر کے کہہ سکتے ہیں. اگر ایک چیز پہ زیادہ میرے پاس ڈیمانڈس آتی ہیں تو میں اس پہ پھر جو ہے نا اپنا لیکچر آپ کی جو خواہشات ہیں اس کے مطابق بھی ڈلیور کر دوں گا. تو لہٰذا اگر ہم بات کرتے ہیں دی بیئر جو پلے ہے اس کے لحاظ سے، تو بیئر پلے ایکچولی جو لٹریچر ہے نا اس کے اندر ایک اس کا اپنا نام ہے، ٹھیک ہے. جس طرح کہ ایم اے انگلش کے اندر آپ مختلف جو رائٹرز ہیں ان کا جو ہے نا اور مختلف جو ڈراماز ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی اپنی مثال ان کی بھی الگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا اینٹن شکاف کا یہ لکھا ہوا ہے، اور اینٹن شکاف کا ایک پلے ایم اے انگلش میں دی امپورٹنس آف بینگ ارنسٹ بھی ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا اینٹن شکاف کی جو رائٹنگ ہے وہ ایک اپنی الگ مثال رکھتی ہے، ٹھیک ہے. تو ایم اے انگلش لیول پہ جس طرح کہ میں کہہ رہا ہوں دی امپورٹنس آف بینگ ارنسٹ ہو گیا، یا گلیلیو گلیلی ہو گیا، باقی جتنی بھی تھیلو کا جو پلے ہیں انشاءاللہ ہم ان کو بھی کور کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم پہلے یہ کوشش کریں گے کہ ہسٹری آف انگلش لٹریچر کو کمپلیٹ کریں. اس کے بعد انشاءاللہ جو ایم اے انگلش کا سلیبس ہے اس کی پوئٹری، ڈرامہ، ناول اس کو بھی ہم ٹچ کریں گے، کہ کیونکہ بہت سارے مسائلس ایسے آتے ہیں کہ جو خصوصاً جو فیمیلز ہوتی ہیں ان کا گھر سے نکلنا تھوڑا سا مسائل کریٹ کرتا ہے اس ہماری سوسائٹی کے اندر. تو لہٰذا جو پوئٹری اور ڈرامہ کے ٹیکسٹ ہے انشاءاللہ وہ بھی میں کوشش کروں گا کہ اس کو کمپلیٹ کیا جائے تاکہ آپ گھر بیٹھ کے جو ہے نا اس کو گو تھرو کر سکیں. تو ہم اب آتے ہیں پلے پہ. اس پلے کے اندر جو سب سے پہلی چیز ہے نا وہ ہے یہ کانسیپٹ عموماً جو ہے نا ہمارے مائنڈس میں ہوتا ہے، اور جب بھی ہم دی بیئر کی بات کرتے ہیں تو نارملی ہمارے مائنڈ میں آتا ہے، اور اس کے اندر جتنے بھی ریڈرز ہیں، جتنے بھی رائٹرز ہیں، جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، اور ایون یہ کہ جو پروفیسرز ہیں، اسکالرز ہیں، وہ بھی بیئر کے اندر جو فیمیل کمیونٹی ہے، جو فیمیل ہیں، ان کو ان کی فیمیلز کے لحاظ سے جب بھی بات ہوتی ہے بیئر کو سامنے رکھ کے تو یہ کانسیپٹ ارائز کیا جاتا ہے کہ جو فیمیلز ہوتی ہیں وہ فیتھ لیس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. فیمیلز کو نارملی اس پلے کے تھرو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں جو پپوا کا کریکٹر ہے، پپوا کا کریکٹر وہ ایکچولی جو ہے وہ ریپریزنٹ کر رہا ہے فیمیلز کو، ٹھیک ہے. جب وہ فیمیل کو ریپریزنٹ کر رہا ہے پپوا کا کریکٹر، تو پپوا کے اندر جو ایکشنز دکھائے جاتے ہیں، پپوا کا جو کریکٹر دکھایا جاتا ہے، تو وہ پلے کے اندر جو ہے نا اس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ پپوا جو ہے وہ ریپریزنٹیٹیو ہے اس کی کیا کہتے ہیں اس کو فیمیلز کی. تو لہٰذا اس کا یہ کریکٹر یہ شو کرتا ہے کہ جو اس نے پلے کے اندر کیا ہے کہ وہ بے وفا ہے، اور اس لحاظ سے جتنی بھی لڑکیاں ہوتی ہیں ان پہ کانفیڈنس نہیں کرنا چاہیے. وہ جو محبت ہوتی ہے اس میں دغا کر جاتی ہیں، بے وفائی کر جاتی ہیں، اور انسان کو کے ساتھ جو ہے نا وہ ساتھ نبھا نہیں سکتی. اور اس لحاظ سے بہت سی زیادہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. تو
इतनी जो है ना इस पर थोड़ी सी डिस्कशन करने के बाद और इसके कमेंट्स के इस प्ले के लिहाज से, इस करेक्टर के लिहाज से क्या हैं, तो अब हम आ जाते हैं इसकी जो है ना डिस्कशन की तरफ। उसके लिए एक चीज़ कहूँगा कि जब भी मेरा कोई लेक्चर आता है, ख़ास तौर पे BA लेवल पे, काइंडली कोशिश किया करें कि स्टोरी को रीड कर लिया करें, या किसी भी प्रोफेसर का जो समरी टाइप लेक्चर होता है या बाकियों के जो लेक्चर्स होते हैं वो डिस्कस कर लिया करें। क्योंकि मेरा जो लेक्चर होता है ना, मैंने समरी या स्टोरी को आपके सामने डिस्कस नहीं करना, मैंने सिर्फ क्रिटिकली जो है ना उसकी डिस्कशन करनी है आपके सामने, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं जो है ना इस प्ले के अंदर इसके मैंने 3 पार्ट्स बनाए हैं। सबसे पहले जिस पार्ट में मैं बात करूँगा, मैं डिफेंड करूँगा पपुआ को, और पपुआ के ज़रिए से तमाम उन फीमेल्स को जिन पे ये स्टैम्प है कि वो क्या है, बेवफा है। उसके बाद हम सेकंड जो है इसका जो है ना लेक्चर का हिस्सा पार्ट, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि पपुआ वाकई ही क्या थी, अनफेथफुल थी। यानी दोनों ही कमेंट्स में आपके सामने रखूँगा, उसके वफादार होने के भी और उसके बेवफा होने के भी, ठीक है। क्योंकि हर जो ख्वाह वो फीमेल है या मेल है, उसके अंदर वो मिक्सचर है वर्चू का और वाइस का, ठीक है। वो बुराइयों का और खूबियों का मिक्सचर है। तो लिहाजा सिर्फ एक चीज़ को दिखा देना ये नाइंसाफ़ी होती है किसी भी जो है ना ख़ास कम्युनिटी के लोगों के लिए, ठीक है। अगर आप मैन को कह दें कि वो सारे बेवफा थे, सारे तो नहीं ना होते। सेकंड जो हाफ है, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि उसमें हम करेंगे क्या कि इसका जो है ना कि वो अनफेथफुल है, उस पर इंशाल्लाह जो कमेंट्स दूंगा वो भी दूसरे लोगों से हटकर होंगे। और थर्ड हाफ में हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट में हम ये बताएंगे आपको कि एक्चुअली इन 2 कमेंट्स के बाद जो मैं फर्स्ट और सेकंड आपको दे रहा हूँ, थर्ड राइटर क्या कहना चाहता, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इसके पहले पार्ट की तरफ जो हमने सेट किया। वो क्या है कि पपुआ बेवफा नहीं है और गर्ल्स बेवफा नहीं होती। कैसे? अब ये देखिए कि उस पर एलिगेशन ये है कि उसने मैरिज क्यों की, ये एलिगेशन। भाई अगर उसने मैरिज कर लिया है तो क़यामत तो नहीं ना आ गई, उसने वो गलत तो नहीं ना कर दिया। क्या उसने मॉरलिटी के अगेंस्ट कुछ कर दिया? नहीं किया। क्या उसने रिलीजन से हटकर कुछ कर लिया? क्या क्रिश्चियनिटी में या जो मुस्लिम्स हैं उनमें, इस्लाम में क्या मैरिज करना को गुनाह तो नहीं है, ठीक है। एंड इट इज़ हर राइट, ये उसका हक है, ठीक है। अगर तो वो उसका करैक्टर कुछ ऐसे होता कि वो अपने हस्बैंड की लाइफ के अंदर कुछ ऐसा करती कि वो किसी और मैन की डिज़ायर करती, तो देन वी कैन से दैट कि किसी हद तक उसने गलत किया। लेकिन अगर वो एक विडो है, ठीक है, और अगर उसने शादी कर ली है तो उसका ये राइट है, उसका हक है, उसको उसका मज़हब भी देता है, ठीक है, और उसकी मोरालिटी भी उसको देती है। कोई भी मज़हब जो है ना, कोई भी अखलाकियात जो है, वो आपको आपका जो लीगल राइट है, अगर आप वो करने जा रहे हैं तो तब तो आप देन यू आर राइट, देन यू आर नॉट रॉन्ग, आप फिर गलत तो नहीं है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं कि वो तो बेचारी मॉर्निंग में है, वो मॉर्न करती है, मातम करती है, रोती है, लेकिन अगर वो अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना चाहती है जो कि उसका राइट है, तो देन कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। तमाम मज़ाहिब और इखलाकियात का हर वो बंदा जो इखलाकियात बढ़ाता है वो इसको कंडेम नहीं करेगा। सेकंड बात आ जाती है भाई, हम इससे पहले कि उस पर क्रिटिसाइज करें हमें ये चीज़ सोच लेनी चाहिए कि औरत की मजबूरी है, ठीक है। वो अगर खुशी से भी करे तो उस कर सकती है सेकंड मैरिज, लेकिन अगर वो खुशी के साथ ना करे तो देन क्या होता है कि औरत की मजबूरी होती है, उसकी कंपल्शंस है, उसकी मजबूरी है, वो अकेले तो नहीं गुजार सकती ज़िंदगी। जिस तरह के प्ले के अंदर दिखाया गया, एक उसका सर्वेंट है, एक वो है बेचारी और ओल्ड सर्वेंट है, ठीक है। उसके अलावा ये कि कोई उसके जो है ना रिश्तेदार वगैरह नहीं दिखाए गए। हाँ अगर हों भी, ठीक है,
اگر ان کے ریلیٹیوز ہوں بھی تو معاملات یہ ہیں کہ اس کی لائف تو اکیلے ہے نا, اس کا کوئی محرم تو نہیں ہے اس کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو لہٰذا ایک اگر اکیلی عورت ہے اور اوپر سے وہ بیوہ ہے تو سوسائٹی جتنی مرضی سیولائزڈ ہو اس کے لیے پرابلم کریٹ کرے گی, ٹھیک ہے. طرح طرح کی اس کی کریکٹر کے لحاظ سے باتیں کی جائیں گی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اکیلے ایک جو ہے نا ینگ ویڈو ہے, اس کے لیے پوری لائف اسپینڈ کرنا بہت مسائل ہیں, معاشرے میں چلنا آنا جانا. اور دوسری یہ ہے کہ کوئی بھی معاشرہ ہو تو جو ہے نا پارٹنرس, اس کی پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آپ کی ایموشنل فیلنگس اور ڈیزائرس کو سائڈ پر بھی رکھ دیا جائے تو جو انسان کی مجبوری ہیں, ایک جینٹس جو جینٹ ایک کسی بھی میل کی آپ بات کر لیں, جینٹس کی بات کر لیں, میل بھی اکیلے سروائیول نہیں کر سکتے سوسائٹی میں. ان کا بھی مسائل ہوتے ہیں کہ جی کھانے پینے کا مسئلہ ہے, پکانے کا مسئلہ ہے, دھونے کا مسئلہ ہے. تو لہٰذا ایک فیمیل ہے, اس کا تو بزنس کی پہلی جو ہے نا آپ آ جائیں فائنینشیل پرابلمز ہوں گی. چلو فائنینشیل پرابلم نہیں بھی ہیں تو اکیلے رہنا, چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا معاشرے میں اٹ از امپاسبل, یہ ناممکن. کوئی عورت اکیلے زندگی گزار ہی نہیں سکتی, جوان ہو اکیلے ناممکن, نتھنگ. تو لہٰذا کچھ جو ہے نا سوشل کمپلشنس بھی ہوتی ہیں ان کے لحاظ سے, اس کے علاوہ اس کے رائٹ کے لحاظ سے, ٹھیک ہے. اس نے کچھ غلط نہیں کیا, اس کا رائٹ تھا ہر لحاظ سے کہ اس کو یہ کر لینا چاہیے تھا. بری تو تب بات ہے کہ آپ کسی انسان کے ساتھ چل رہے ہیں تو وہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے, آپ کے ساتھ ہے سوری, تو پھر آپ اگر اس کے ریلیشن میں غلطی کرتے ہیں, کچھ غلط کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر ایک بندہ ہے وہ مر گیا اور اس کے مرے ہوئے بھی جو ہے نا ایک ٹائم گزر گیا, تو تب میرا خیال ہے میرج کرنا اٹ از رائٹ, اٹ از ہر جو ہے نا سوشل اینڈ ریلیجیس رائٹ دیٹ شی کین ڈو میری. اب آ جاتے ہیں اس کے جو ہے نا اس لحاظ سے, جس طرح کہ ہم بات کر رہے تھے سوشل لحاظ سے, کہ سوشل لحاظ سے ایک ویڈیو ہے اس کو تو کرٹیسائز معاشرہ کر دے گا. جیسے کہ اگر آپ جتنے بھی اسکالرز ہیں, رائٹرز ہیں, اس چیز پہ تنقید کر رہے ہیں یار کہ اس نے شادی کیوں کی, اگر خدا نہ خواستہ اگر اس کے کریکٹر میں کوئی پرابلم ہوتی, یا کسی بھی عورت کے خدا نہ خواستہ کریکٹر میں کوئی پرابلم ہے, ٹھیک ہے, تو تب معاشرہ اس کے ساتھ کیا کرے گا. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے, تو جس طرح کہ میں نے دین اسلام کو اس لحاظ سے پڑھا ہے, تو اسلام تو کہتا ہے کہ آپ فوری شادی کریں تاکہ آپ گناہوں سے بچ جائیں, کیونکہ گناہ بھی تو انسان کے اندر رکھا گیا ہے نا. تو اس لحاظ سے بھی تو آپ دیکھیں نا کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے ایسا کیا, اور اس نے میرج کر لی, ٹھیک ہے. تو اگر وہ دونوں شادی کے لیے تیار ہوئے ہیں تو دین اٹ از رائٹ, ٹھیک ہے. کل کو اگر وہ اپنی خواہشات سے مجبور ہو کے کچھ سن کرتی ہے تو میرا خیال یہ بری بات ہے. اس پہ معاشرے کو اور اسکالرس کو اور پروفیسرس کو جو ہے نا وہ ریلیکس نہیں ہونا چاہیے. مجھے تو یہ پتہ نہیں کہ ہم جب لٹریچر پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کا صرف ایک تصویر کیوں دکھاتے ہیں. پہلی بات جو میں آپ سے کر رہا ہوں کہ کیا آپ یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ کسی مرنے کے بعد آپ آگے شادی نہ کریں, اٹ از یور فیتھفلنس. یہ تو آپ کی وفا نہیں نا کہ آپ اس کو باؤنڈ کر کے جو ہے نا قید کر کے رکھنا چاہتے ہیں, اور اس کے جو رائٹس ہیں ان سے محروم کر کے. یہ کون سا وفا کروانے کا طریقہ ہوا کہ آپ کسی کو مجبور کر کے بند کر کے پھر اس سے کہیں کہ جی آپ اس کے لیے وفا کریں, ٹھیک ہے. وفا کے یہ پیرامیٹرز تو نہیں نہ ہوتے, ٹھیک ہے. لہٰذا معاملات یہ ہیں کہ ایک شخص اگر گناہ سے بچنے کے لیے یا کسی اپنی مجبوریوں کے لیے ایک رائٹ وے چنتا ہے, برائی سے بچتا ہے, تو آپ کیا اس کو برائی کا راستہ دیں گے؟ بھائی کوئی بھی بندہ سینٹ نہیں ہوتا, کوئی بھی پاپوا سینٹ نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. کوئی بھی سرمن آف سینٹ نہیں ہوگا, ان کے اندر سن بھی رکھا گیا. تو لہٰذا گناہ سے بچنے کے لیے سب سے جو بہتر پیرامیٹر دیا گیا اسلام کے اندر وہ بھی نکاح کو دیا گیا. تو لہٰذا کنڈیم ہم کر رہے ہیں نکاح کو اس لحاظ سے کہ آپ ایسا کریں کہ اس نے اگر کر لی ہے شادی تو دین اٹ از رانگ. اور اس کا مطلب ہے پھر میرج کرنا یہ تو پھر غلط بات ہو گئی نا, ٹھیک ہے. اگر آپ اس چیز کو اس چیز سے جوڑ رہے ہیں کہ اس نے بہت غلط کر دیا, خاوند کے مرنے کے بعد اس نے شادی کر لی اور اس نے یہ غلط کیا ہے, وہ فیتھ لیس ہے, دین اٹ از رانگ, یہ غلط ہے, ٹھیک ہے. تصویر کا ایک رخ نہ دکھا, یہ رائٹ ہے,
اور لوگوں کو یہ میسج کنوے مت کروائیں کہ وہ ہمارے پیس آف لٹریچر کو سن کے یا پڑھ کے یہ فیلنگ لیں کہ کیا اگر آپ زندگی میں کسی ایک بندے کے ساتھ اٹیچ ہو گئے ہو اور خدا نہ خواستہ آپ نہیں چاہتے تھے وہ سائڈ پہ ہو گیا تو آپ نے اسی کے ساتھ وفا کرنی ہے. یہ تو وہی سین ہو گیا نا جو کرسچینٹی کے اندر یہ دیا جاتا تھا کہ جو ہوتی ہیں نن ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, جو اپنی زندگی کو کر دیتی ہیں, اٹیچ کر دیتی ہیں کس کے ساتھ, کرسچینٹی کے ساتھ, اور اگر وہ کرسچینٹی سے ہٹتی ہیں تو دین دے آر رانگ. ٹھیک ہے, وہ ان کی مجبوری ہے کہ وہ اپنے جو ایموشنز ہیں, اور ایموشنز بائی برتھ ہوتے ہیں, ہر جو نیک انسان ہے اس کے اندر بھی ایموشنز پائے جاتے ہیں. تو لہٰذا ایک اگر نظری میں چلی گئی یا نن ہے تو دین اس کے حرام اس کے جب تک وہ میرج نہیں کر سکتی. تو لہٰذا آپ پپوا سے بھی یہ میننگ عکس کروانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ خدا نہ خواستہ کسی بیٹی بہن کے ساتھ ایسا مسئلہ بنتا ہے تو دین وہ کیا کرے کہ وہ صرف اور صرف اس کی قبر کو پوچھتی رہے اور اپنی زندگی کو اس طرح سے گزار دے. اور اگر خدا نہ خواستہ اس پہ ایموشنز جو ہے نا ہو جاتے ہیں, مسلط ہو جاتے ہیں, تو پھر وہ گناہ کر لے لیکن میرج نہ کرے. میرج کرے گی تو معاشرہ اس کو برا کہے گا. ٹھیک ہے, ٹائم کی جو ہے نا بانڈیج کی وجہ سے میں اب اس کانسیپٹ کو زیادہ لمبا نہیں کرتا. دین اگلا جو کانسیپٹ ہمارا اس پہ آ جاتے ہیں کہ پاپوا غلط تھی. میں نے پہلے آپ کو کہا کہ دونوں کانسیپٹ آپ کے سامنے رکھوں گا, ٹھیک ہے, اور دونوں ہی اس لٹریچر سے لیے جا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ پہ یہ فیصلہ ہے جو لسنر ہیں کہ انہوں نے اس سے کیا لینا ہے. ٹھیک ہے, جو مجھے واچ کر رہے ہیں انہوں نے یہ عکس کرنا ہے کہ کون سی کمنٹس میں زیادہ دلائل تھے یا دونوں ہی ٹھیک تھے. میں دونوں ہی ٹھیک ہوں. اچھا, اب آگے آ جاتے ہیں کہ پپوا راؤ کہاں پہ تھی. دیکھیں, جو پاپوا نے مس ڈیڈ کی, غلط کیا, وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ایک بندہ آیا, ٹھیک ہے, اس نے کیا کیا, وہ آپ کے پاس آ کے ایز اے گیسٹ بیٹھا, ٹھیک ہے, اس نے آپ سے بات چیت کی, جو آپ کے لین دین تھے, جو آپ کے معاملات تھے, آپ نے اس کے سنے. اس کے بعد وہ جو بندہ ہے آپ سے اسی سیٹنگ میں ہے, آپ سے وہی سیٹنگ کر رہا ہے, اسی سیٹنگ میں بھی بیٹھا ہوا ہے. آپ نے کر کیا دیا کہ آپ نے اس کے ساتھ ریلیشن بنا لیا, صرف ایک جسٹ میٹنگ میں. اور آپ کے جو تھے دعوے کلیمز وہ یہ تھے کہ میں تو کبھی سورج کی روشنی بھی نہیں دیکھوں گی, میں تو زندگی رو کے گزاروں گی, میں تو کبھی کسی سے میرج نہیں کروں گی, میرج تو دور کی بات, میں کسی کو دیکھوں گی بھی نہیں. تو کیا محبت یہ ہوتی ہے کہ آپ صرف کسی سے ایک ملاقات کرتے ہیں اور ایک ملاقات کرنے کے بعد آپ کا جو ہے انالیسز ہیں, آپ کے جو ہیں کیا کہتے ہیں خیالات ہیں, آپ کی جو تھنکنگ ہیں, تھاٹس ہیں, وہ اتنی جلدی چینج ہو جاتے ہیں کہ آپ اتنی جو ہے نا بالکل فل فور آپ کیا کرتے ہیں, یہ ڈیسیجن کر لیتے ہیں کہ میں نے تو اس کے ساتھ میرج کرنی ہے. دین اس سے مراد یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے تھے, آپ کے اندر یہ خواہش تھی کہ آپ کو کوئی ملے, اور اس ڈر سے آپ یہ کہتے تھے کہ میں تو کبھی کسی سے ملوں گی نہیں, کیونکہ آپ جانتے تھے کہ مجھے جب بھی کوئی ملا تو کیا ہوگا, میں تو اپنے کاز سے پیچھے ہٹ جاؤں گی. آپ نے جو اس وقت یہ عہد کر کے رکھا ہوا تھا نا کہ میں نے کسی اور سے میرج نہیں کرنی تھی, میں نے کسی اور کو دیکھنا نہیں تھا, میں نے جو ہے نا سورج کی روشنی بھی نہیں دیکھنی تھی, تو ایکچولی آپ اپنے ریزولوشن میں پکے ہی نہیں تھے, آپ کا ارادہ ڈٹرمن ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, جو کاز والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں نا گناہوں کے سمندر میں بیٹھے ہوں نا, آگے پیچھے گناہ ہی گناہ ہوں, تو تب بھی جو پارسا ہوتے ہیں وہ پارسا ہی ہوتے ہیں. ان کا ارادہ اور ان کا ڈٹرمینیشن اتنی لانگ ہوتے ہیں کہ کوئی ان کو ڈسٹرب نہیں کر سکتا. اور یہ کہاں کی وفاداری اور کہاں کی پاسداری ہوئی, وعدوں کی, حیا کی, ٹھیک ہے, رفاقتوں کی, محبت کی, ریاستوں کی, ملاقاتوں کی, کٹھے رہنے کی, محبتوں کی, کہ آپ کی محبت صرف چند سیکنڈ میں پگھل گئی اور آپ اپنے ارادے سے پیچھے ہٹ گئے, اور آپ کے جو ایموشنز ہیں وہ اتنے آپ پہ حاوی ہو گئے. اگر کوئی لیڈی اس طرح سے کرتی ہے دین اٹ از رانگ, کہ وہ جو ہے نا اتنی جلدی میلٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اگر عورت یا فیمیل اگر اتنی جلدی میلٹ ہو جاتی ہے تو دین پھر تو سچی بات ہے کہ یہ ریلیشن ہی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, آگے اب اس کے اندر اور ایک بات آتی ہے کہ جب سیرمینوف اس کے پاس جاتا ہے, اس کو کرٹیسائز کرتا ہے, تو کہتا ہے کہ او بی بی, او بہن, جو تم
रो रही हो, कहती हो कि मुझे उसकी याद से फुर्सत ही नहीं है। ठीक है, आज मेरी आंखों से सावन बरसेगा, बड़े दिनों बाद तेरी याद आई है। अगर ये बात सच होती तो फिर तो तुम्हें चाहिए था तुम वाकई उसके लिए रोती, लेकिन तुम तो रो नहीं रही। वो कहता है क्या ये रोना रोना है कि तो बीबी चेहरे ते कि पंजाबी के ने गोडे गोडे लाडली पाउडर लाया है, तुम्हारे तुम्हारे जो चीक्स हैं वो तो क्या कहते हैं फैशन से भरे हुए हैं, तुम्हारी लिप्स वो लिपस्टिक से भरे हुए हैं, तुम्हारी आंखों में काजल है, क्या ये गम मना रही हो सज के संवर के, और ये तुम्हारी वफादारी उसके साथ। अगर तुम्हारी यही वफादारी, वफादार लोग तो क्या कहते हैं खाना भूल जाते हैं, पीना भूल जाते हैं, पहनना तो बड़ी दूर की बात। ठीक है, वो गए ना गज़ल, नए कपड़े बदल कर मैं जाऊँ कहाँ, मैं बाल बनाऊँ किसके लिए, वो